مترو کشن نے نیزا کی تربیت بہت کم سنی میں ہی شروع کر دی تھی۔ اس نے 2 سال کی عمر میں ماں کا دودھ چھوڑا تو وہ تب تک روٹی چبا کر کھا لیتا تھا۔ کچھ دن بعد کشن نے 1 پاؤ دودھ شاپر میں ڈالا، اوپر سے منہ باندھ کر سامنے نیزا کو بٹھا کر نیزا کے منہ سے کچھ فاصلے پر باندھ دیا، نیچے پاؤ کا مگ رکھ دیا اور روٹی کا ایک نوالا نیزا کو دیا کہ اسے منہ میں ڈال لو مگر چبانا نہیں۔ نیزا نے ٹکڑا منہ میں ڈال لیا تو کشن نے سوئی سے دودھ کے شاپر میں سوراخ کر دیا۔ قطرہ قطرہ مگ میں گرنے لگا۔ کشن نے کہا کہ اب نوالا چبانا شروع کرو مگر نگلنا نہیں، جب تک مگ نہ بھر جائے چباتے رہو۔ اتنا کہہ کر کشن کام میں لگ گیا۔ نیزا گرتے قطروں کو دیکھ کر منہ چلانے لگا اور جلد ہی نوالا کھا گیا۔ باپو جی ختم ہو گیا۔ کشن قریب آیا تو 2 چمچ دودھ مگ میں گرا تھا۔ کشن نے پاؤ دودھ سارا نیزا کو پلا دیا اور 1 پاؤ سے 2 گھونٹ زیادہ ڈال کر شاپر لٹکا دیا اور اسے ایک نوالا دے کر ٹھیک بار بار سمجھایا کہ نوالا چبانا ہے، کھانا نہیں۔ کئی بار اور کئی دن لگاتار پریکٹس کرتے رہنے سے نیزا نوالا پاؤ دودھ گرنے پر کچھ نگل جاتا، کچھ چباتا رہتا۔ کشن دودھ کی مقدار زیادہ کر رہا تھا تو نیزا کو بھی فکر لاحق ہو گئی کہ سارا دودھ نیزا کو پینا پڑتا اور اسے الٹیاں بھی لگ جاتیں، تو وہ دن بھر ایک نوالا منہ میں ڈال کر چبانے کی پریکٹس کرتا رہتا جس سے منہ بری طرح تھک جاتا۔ یوگل منہ میں منہ ڈال کر اندر سے زبان سے دبا دبا کر تھکن نکالتا۔ وہ لوگ بھی چپکے چپکے نیزا کی ہیلپ کرواتے اور اسے گائیڈ کرتے تھے کہ کشن 2 سے 3 بار بات دہراتا، سمجھاتا اور ٹریننگ کے دوران کشن بات کرنے، نگاہ ملانے کی اجازت نہ دیتا۔ نیزا صرف کان بن کے سنتا رہتا تھا۔ سارے قلعے والوں کو نیزا کا بہت دکھ لگتا مگر وہ مجبور تھے، نیزا کو بہت حوصلہ تسلیاں دیتے تھے۔ کم سنی سے ٹریننگ لینے پر نیزا بے حد کم گو ہو گیا تھا اور ہر وقت کشن اسے ہمراہ رکھتا تھا۔ آفس میں نیزا کی اپنی ایک کرسی میز تھا جو کونے میں تھا۔ 2.25 سالہ نیزا سارا دن کرسی پر بیٹھا میز پر پرات رکھے دال چاول مکس میں سے دال چاول الگ کرتا رہتا۔ مٹھی چاول اور مٹھی دال مکس ہوتے تو وہ پورے دن میں بمشکل یہ کام کرتا اور اس دوران کشن اور یوگل کے شوز بھی پالش کرتا، دونوں کو پانی پلاتا اور ٹیبل پر کپڑا بھی لگاتا۔ کبھی دال چاول پر ہی گر جاتا، اسے اٹھا کر کشن صوفے پر ڈال دیتا، وہ وہیں سویا رہتا مگر اسے دال چاول کی بہت فکر ہوتی کہ دن بھر اس نے ہر حال میں دال سے چاول الگ کرنے ہوتے تھے کہ کشن دال چاول کی کھچڑی نہیں کھاتا تھا، وہ صرف دال کھاتا اور جب نیزا دال چاول الگ نہ کر سکتا تو کشن پانی کے ساتھ روٹی کھاتا تو نیزا سب سے پہلے آنکھیں کھول کر یہ کام انہماک سے کرتا تھا۔ چند پرندے سارا دن روشن دان میں بیٹھے نیزا کو تکتے انتظار کرتے کہ وہ صرف چاول کھاتے، دال نہ کھاتے، تو نیزا کو ان کی بھی فکر ہوتی۔ وہ جلدی تھوڑے سے چاول چن کر بھاگتا، ان کو سورج کی سمادھی پر رکھے برتن میں ڈال آتا۔ وہ جلدی چگ کر منڈیر پر آ بیٹھتے، کچھ دیر کھیلتے پھر روشن دان میں آ بیٹھتے تھے۔ اس کام کے علاوہ نیزا کو برتن کی بھی فکر ہوتی کہ وہ صاف ہو کہ کشن وقفے وقفے سے باپ کی سمادھی پر جاتا، باپ سے باتیں کرتا تو بے دھیانی میں برتن سے کوئی 2-3 چاول اٹھا کر منہ میں ڈال لیتا تو نیزا جب جب چاول ڈالتا برتن بھی اچھی طرح صاف کرتا۔ یوگل کو بہت دکھ رہتا کہ ننھی سی جان کو کتنی زیادہ فکریں ہو گئی تھیں۔ کشن کی عادت تھی وہ بے دھیانی میں آواز دے لیتا، کچھ اٹھا کر دینے کو کہہ دیتا تو بھی نیزا کو کام کے ساتھ اس بات پر پورا دھیان رکھنا پڑتا۔ یوں دن بھر کی مشقت سے نیزا بری طرح تھک جاتا۔ چاول الگ ہوتے ہی کشن اس کے سامنے پاؤ دودھ باندھ دیتا اور وہ نوالا چبانے میں چند ماہ میں بہت ایکسپرٹ ہو گیا۔ وہ ½ کلو دودھ کے گرنے تک ایک نوالا چباتا رہتا جو لئی بن جاتا، کشن کو دکھاتا تو کشن منہ چوم کر سارا چبایا نوالا منہ سے کھا لیتا، کبھی یوگل بھی کھا لیتا مگر یہ پریکٹس ابھی جاری تھی۔ 1 کلو دودھ قطرہ قطرہ آدھے گھنٹے میں گرتا تھا اور نیزا کو ایک نوالا آدھا گھنٹہ چبانا ہوتا اور اس مشق کے لیے اسے ابھی بہت پریکٹس کی ضرورت تھی اور وہ کم سن تھا، 20 منٹ سے زیادہ نہ چبا سکتا، کبھی تھک کر رونے لگتا یا گر جاتا تھا اور مترو کشن اسے نورانی قاعدہ پڑھا رہا تھا اور اسے زبانی بھی یاد کرنا ہوتا تو دوران مشق جہاں اسے پرندوں کی، جوتے پالش کی اور دوسری باتوں کی فکریں لاحق ہوتی،
وہیں وہ دوران مشق دل ہی دل میں سبق بھی دہراتا رہتا، یاد کرتا رہتا۔ کشن کے لیے تو وہ کھلی کتاب تھا کہ اکثر نزا کے آنسو نکل آتے کہ 2-3 باتوں پر ایک وقت دھیان مشکل ہوتا ہے، اور جب نزا پر زیادہ پریشر ہوتا تو اس کی چیخیں نکلنے لگتی تو کشن آ کر اٹھا کر سینے سے لگا لیتا کہ بہرحال نزا بھی بہت کم سن تھا۔ یگل بھی باہر جا کر رونے لگتا تھا۔ نزا کا دل ہلکا ہوتا تو وہ پھر جلدی سے کام میں لگ جاتا کہ وہ جانتا تھا جب تک کام پورا نہیں کرے گا کشن بھی گھر نہیں جائے گا۔ دونوں بھائی پھر انتظار کرنے لگتے کہ نزا کام سے فارغ ہو۔ ایک دن نزا دال سے چاول چن رہا تھا کہ کشن نے کہا ہماری کس لے جائیں اور یگل کو دے آئیں۔ نزا چاول چنتے ہوئے گنتی بھی سیکھ رہا تھا، آواز دینے پر اسے بھول گیا کہ یہ کتنا چاول وہ ڈالنے لگا ہے۔ اٹھتے ہوئے ایک چاول کارپٹ میں گر گیا۔ نزا بھی جانتا تھا ایک چاول اس سے گر گیا ہے۔ وہ باپ کے پاس آیا، کشن کے ہونٹوں سے ہونٹ لگا کر کس لی اور جا کر یگل باپو کے ہونٹوں کو چوم کر دی۔ مزہ نہیں آیا سویٹ ہارٹ، آپ سویٹ کس نہیں لائے؟ یگل منہ بنا کر بولا تو کشن کی ہنسی نکل گئی کہ کشن کے چونک کر نزا کے چاول گرنے کو دیکھنے پر ہی ذہین یگل سمجھ گیا کہ دانہ گرا ہے۔ نزا آیا اور باپ کے ہونٹوں کو اچھی طرح چوم کر کس لی اور دیر تک چاچے کے منہ میں منہ ڈالے رکھا تو یگل کی تسلی ہوگی، مگر اس نے کشن سے نظر بچا کر نزا کے کان میں کہہ دیا کہ کچھ گرا ہے تو پہلے وہ تلاش کر لیں، بڑ طاق میں ہیں وہ چگ گئے تو آج رات ہم دونوں کو بھی آپ کے ساتھ آفس میں ہی گزارنا پڑے گی۔ نزا کام کی طرف آیا اور دانہ تلاش کرنے لگا، مگر وہ کارپٹ کے اندر چلا گیا تھا۔ 5 منٹ گزر گئے مگر دانہ نہ ملا۔ کشن نے پلک جھپکا دی تو پرندے اڑ کر چاولوں کی پرات پر لپکے۔ یگل نے بھی بوکھلا کر شی شی کیا۔ نزا تو بری طرح گھبرا کر اٹھا کہ پرات ساری کارپٹ پر گر گئی۔ پرندے واپس جا بیٹھے۔ نزا نے دیکھا تو دال چاول کارپٹ میں گھس گئے تھے۔ نزا نے غصے سے پرندوں کو تکا اور نفرت سے بولا مائی فٹ، اب ہم تمہیں چاول دیں تو ہمارا نام نزا نہیں۔ کشن کو بھی حیرانی ہوئی نزا کے اتنا غصہ کرنے پر، اور وہ بھی پرندوں پر۔ نزا نے کرسی ہٹائی اور ٹیبل بھی گھسیٹ لیا اور نیچے دراز ہو کر تیزی سے دال چننے لگ گیا۔ نزا آپ نے چاول چننے ہیں، کشن نے یاد دہانی کرائی۔ باپو جی آپ نے کیا کھانا ہے؟ آگے سے نزا خاصی تیزی سے بولا دال۔ کشن نے بتایا تو آپ کو دال سے غرض ہونی چاہیے نہ کہ چاولوں سے، نزا نے کچھ سختی سے کہا اور دال چننے لگ گیا۔ کشن نے کچھ نروس ہو کر یگل کو دیکھا تو یگل نے ہنسی دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ نیچے جھک کر نزا جلد تھک گیا اور یہ محنت طلب کام تھا۔ اس نے سر اٹھایا اور شدید غصے سے پرندوں سے بولا ہمارا نقصان کر کے ہمارے حسن کا نظارہ کرنے کا بھی تمہیں کوئی رائٹ نہیں، یہ بے ایمانی ہے، جاؤ یہاں سے۔ پرندے فوراً چلے گئے۔ نزا نے پوری لگن سے سارے دال کے دانے چن لیے اور اچھی طرح صاف کر کے کشن کے پاس لے آیا۔ پورے ہیں کیا؟ وہ پوچھتا تھا۔ کشن نے دیکھا تو بولا چند دانے کم ہیں، اور نزا جانتا تھا صبح سے عصر تک اس نے بمشکل چنے ہیں۔ وہ بری طرح نڈال تھا۔ کتنے دانے کم ہیں؟ نزا نے پوچھا۔ 9، کشن نے بتا دیا، اور نزا بھی جانتا تھا دانے کم ہیں، اور نزا کبھی چاول چن لیتا اور کبھی دال تو دونوں برابر دانے ہوتے۔ خیر ہے باپو جی، روزانہ پورے دانے کھاتے ہیں، آج 9 کم کھا لیں، ہمارے حسن کے صدقے ہمیں آج رعایت دے دیں۔ نزا نے شائستگی سے درخواست کی تو کشن کو اس پر بے طرح پیار آیا، مگر اس نے فلائنگ کس دے کر دال رکھنے کو کہا، کیونکہ نزا جانے سے پہلے ساری چیزیں اپنی جگہوں پر رکھ کے جاتا تھا اور ابھی چاول کارپٹ میں تھے۔ نزا دوڑتا باہر گیا تو پرندے سمادھی پر بھوکے بیٹھے تھے۔ نزا انہیں نظر انداز کرتا گارڈ کو آواز دیتا ہے۔ کشن ویو لے رہا تھا۔ نزا نے گارڈ کو کچھ کہا اور آفس میں آ گیا تو کچھ دیر بعد وہ ویکیوم لے آیا تو کشن کو بھی حیرت ہوئی۔ گارڈ نے ویکیوم سے سارے چاول کے دانے اچک لیے۔ نزا نے آنن فانن شاپر میں ڈالے اور باغ کی کس لے کر باہر دوڑا۔ یگل بھی لپک کر کھڑکی میں آ گیا۔ جبکہ کشن نے ویو لے لیا تو مغرب ہونے والی تھی۔ کشن بھی پریشان تھا۔ نزا نے فوراً گارڈ سے اٹھانے کو کہا تو گارڈ نے اٹھا لیا اور نزا کے کہنے پر تیزی سے سمادھی کے پاس سے گزر گیا تو کچھ چلنے پر اذان ہو گئی۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہوا، یگل پریشانی سے بولا، واقعی ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کی حرکت سے لگتا ہے وہ زیادہ سوچتا ہے، تو مائنڈ سے یہ نئی بات ابھری۔ خیر آگے دیکھتے ہیں، مسجد چلیں۔
किशन कहता उठ खड़ा हुआ, मगर निज़ा उसके व्यू में रहा। निज़ा ने एक घर में जाकर गार्ड को रुकने को कहा और अंदर जाकर दाने मुर्गियों को डाल दिए। सोनिया, आज क्या अपने पंछियों से नाराज़गी थी? वे कोई मर्द होकरा लगा के बोला। हाँ काका, अब तो डूंगी नाराज़गी होवे। खिलाने वाला हाथ ना पहचाने, झल मारने वाली पलक पहचान जावे। निज़ा तरंग से बोला। किशन हैरान ही रह गया ये सुनकर। काका ने लपक कर आकर उठा के चूम लिया। मुखिया जी का सवा शेर दिखो हो, हम जाकर खबरदार करेंगे। बीकानेर कोई थाम मोल ले लीजियो। हनुमानगढ़ तो गयो हाथ से। वुजू करते किशन के लबों पर मुस्कान तैर गई। निज़ा भी हंस पड़ा। काका निज़ा को कुछ खिलाने लग गया। काका, नमाज नहीं पढ़नी? खैर है पुत्र, जमात छूट गई। मेरा वुजू होवे, तेरे विदा के बाद 3 फर्ज जल्द पढ़ लूँगा। निज़ा ने उसके हाथों को पकड़ कर नाखनों को देखा, प्यारे होवें। तो किशन ने भी मुस्कुरा कर इमाम के पीछे तकबीर कह दी, जबकि काका हंस पड़ा और थाली निज़ा की गोद में रख कर वहीं चारपाई के पास नमाज नियत ली। निज़ा थाली से अनाज खाने लग गया। निज़ा वहाँ से फांसी गार्ड आया तो दोनों भाई समाधि के पास उसका इंतजार कर रहे थे। गार्ड ने बर्तन अंदर रखा, जबकि किशन ने निज़ा को उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। निज़ा कंधे से लगते ही सो गया। घर आकर उसे सोफे पर डाल दिया गया। इशा बाद खाना लगा तो निज़ा को किशन ने उठाया और मुंह हाथ धुलाकर खाने की मेज़ पर ले आया। तो मित्रों, निज़ा ने अभी चंद नवाले ही खाए थे कि परिंदे आकर रोशनदान में बैठ गए और शोर करने लगे। निज़ा ने चौंक कर परिंदों को देखा तो श्रीमती जी की गुस्सीली आवाज़ आई, किशन, तुम परिंदों को पीछे लगा के आए हो? हमारी कारपेट पर बीट की तो हम आपको नहीं छोड़ने वाले। सॉरी श्रीमती जी, बट ये पंछी हमारे पीछे नहीं आए, ये निज़ा के पंछी हैं। आज इन्हें निज़ा ने पनिश किया है। किशन ने मुस्कुराकर अपनी सफाई पेश करते हुए निज़ा का नाम लगा दिया। भाई मुंह नीचे किए मुस्कुराहट दबा लेते हैं। सॉरी मॉम, हम अभी इन्हें भगा देते हैं। निज़ा तेज़ी से बोला और परिंदों को मुखातब करके कहा, यहाँ मत बैठो, जाओ यहाँ से, हम खाना खा रहे हैं। निज़ा ने इतना कहा तो परिंदे उड़ गए, मगर बाहर दूर से उनके शोर की आवाज़ें आ रही थीं। निज़ा ने मुंह में नवाला डाला और चबाने लगा, मगर उसने निगला नहीं। किशन उसकी अंदर की कशमकश से वाकिफ था। आखिर निज़ा ने किशन के सामने मुंह खोला तो किशन ने सारा नवाला खा लिया। निज़ा ने एक रोटी उठाई और जाने लगा तो किशन से बोला, बापूजी, हम चंद साल और बड़े होते तो मैं भी इन्हें घंटा और पनिशमेंट कर सकते, बट अभी छोटे हैं, बर्दाश्त कम है, तो जल्दी तरस आ गया। किशन के साथ युगल भी हंस पड़ा। निज़ा बाहर गया तो परिंदे लपक आए तो निज़ा की वालदा रानिया राव भी गुस्से से खाने की प्लेट धकेल कर उठकर बाहर आ गईं। निज़ा, तुम किसी का रिज्क रोकने का इख्तियार नहीं रखते, फिर तुमने इन पंछियों का रिज्क क्यों रोका? माँ सख्त नाराज़गी से बोली। निज़ा ने दौड़कर माँ के पैरों को हाथ लगाया। क्षमा चाहूँगा रानी माँ, बट हमने इनका रिज्क नहीं रोका। इतनी बड़ी धरती है, घूम फिर कर अपना रिज्क खाएं। निज़ा एतमाद से बोला, ये सुबह से भूखे हैं, इन्होंने दाना नहीं खाया, तुम इनका रिज्क हमसायों की मुर्गियों को खिलाए। वाह! रानियां मजीद गुस्से में आ गई तो किशन भी परेशान हो गया, उसके हाथ रुक गए थे। निज़ा माँ को देखता रहा, फिर तेजी से माँ के पैरों को हाथ लगाया, रोटी को देखा और बेकरार परिंदों को देखा। युगल बापू, क्या आप हमारी कुछ बातों का जवाब देंगे? निज़ा ने पूछा। वाई नॉट डियर, आप पूछें। युगल फौरन बाहर आ गए। हमने होश संभाला तो इन परिंदों को समाधि पर बैठे पाया। क्या आप बता सकते हैं कि ये परिंदे बापूजी के पालतू हैं या आज़ाद है? निज़ा की इस बात पर किशन भी हैरान रह गया। नहीं बेटा, ये आज़ाद है। समाधि पर बैठते कि समाधि ऊंची जगह है तो वहाँ बर्तन रख दिए, युगल ने कहा। किशन, बीकानेर में एक खोला खरीद लो, रहन कारण हनुमानगढ़ से जल्द तुम्हारा ये दाल चावल का खेल ख़त्म होने वाला है। श्रीमती जी, महिला मिशनरी अंदर से होकरा लगाकर बोली तो रानिया ने मुस्कुराकर निज़ा को उठाकर चूम लिया। तेरा प्यो नहीं मानता था कि रो खरा दूध है। फिर वो किशन को आवाज़ देकर बोली, हे किशन, इतना कष्ट मत दीजिए मेरे पुत्र को, साथ साथ कुछ गाइड कर दोगे तो तुम्हारा ज्ञान कम नहीं पड़ जाएगा, वरना श्रीमती जी ठीक है, बीकानेर खोला ले लीजिए। किशन ने शर्मिंदा होकर सर नीचे कर लिया। निज़ा ने रोटी के कतरे बनाए और उनके सामने डालने लगा तो वो बेकरारी से लपके। निज़ा को मज़ीद तरस आया। वो अंदर आया और भाई से कहा, एक लेग की जिप खोल दें। भाई ने नवाला निज़ा के मुंह में डाला और उसकी लेग की जिप सारी खोल कर साइड हटा दी तो निज़ा के कहने पर अंदर से भी लेगिन हटा दिया।
سب نے جھانک لیا جبکہ کشن کھانا کھاتے مسلسل ویو لے رہا تھا۔ نزا باہر آیا اور بیٹھ گیا اور روٹی کے قطرے اپنی تھائی پر رکھنے لگا تو پرندے تھائی سے چگنے لگے۔ تمہارا رزق روکا، شمع کر دینا، نزا نرمی سے بولا۔ شمع کیا، ایک پرندہ تیزی سے بولا۔ ہیں تم کیسے بولے؟ نزا بتک گیا۔ چوں 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 سارے پرندے شروع ہو گئے تو کشن نے بھائیوں سمیت ہنسی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جبکہ مہیلا اور کوئنزلا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہے کشن، سچ بتاؤ، یہ سب پتر جو تم نے اکٹھے کر رکھے ہیں ہم سے، کیا یہ سب اصلی ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ تم مرو تو سب کلے سمیت غائب ہو جائیں۔ شری متی جی ہوکرا لگاتی ہیں تو کشن فوراً وہاں سے اوجھل ہو گیا کہ وہ جانتا تھا اب کوئنزلا اور شری متی جی خوب چھیڑیں گی۔ بھابھی جی، بھائی جی غائب ہو گئے۔ ڈلناس نے آواز لگائی تو دونوں سائیڈوں پہ ہنسی کا ریلا آیا۔ نزا پرندوں کو کھلا کر آ گیا تو اس کے بھائی اسے کھانا کھلانے لگے۔ دوسرے دن پھر نزا کی تربیت شروع تھی۔ مترو، دال چاول منگوا کر شری متی جی 1 کپ دال 1 کپ چاول الگ الگ شاپر میں ڈال کر بند کر کے رکھ دیتی تھیں اور روزانہ 1 پیکٹ دال اور 1 پیکٹ چاول کا ایک شاپر میں ڈال کر جیپ میں صبح رکھوا دیتی۔ کشن پھانسی گھاٹ جا کر الگ الگ برتن رکھ دیتا پاس اور دال چاول ایک پرات میں ملا کر نزا کی ٹیبل پر رکھ دیتا۔ دن بھر نوالا چبانے کی مشق اور مختلف کاموں کے سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ نزا کو دال چاول بھی مغرب تک الگ کرنا ہوتے۔ کشن کے پاس دال آ جاتی، وہ گھر بھجوا دیتا۔ شری متی جی پکا لیتیں جو آدھی کشن رات میں آدھی ناشتے میں کھا لیتا۔ دن کو پھانسی گھاٹ میں کھانا پکتا کہ وہاں بھی بہت نفری تھی۔ کوک کبھی دال بنا لیتا تو کشن کھا لیتا ورنہ ایک چپاتی ایسے ہی کھا لیتا یا زیادہ تر گڑ کی ڈلی کے ساتھ کھا لیتا۔ نزا کام کرنے کے لیے بیٹھا تو مترو آج اس نے چاول کی بجائے دال چننی شروع کی تو کشن چونک گیا مگر یوگل نے ہاتھ کے اشارے سے کشن کو ریلیکس رہنے کو کہا۔ نزا جلد کام سے فارغ ہو گیا اور دال لا کر باپ کو دی۔ اٹس اوکے، کشن کچھ بے دلی سے بولا۔ نزا نے باپ کے لہجے کو محسوس کیا مگر چپ رہا اور چاول پرات سے جا کر چھوٹے برتن میں ڈالے اور سمادھی پر گیا اور برتن میں ڈال آیا۔ پرندے کھانے میں لگ گئے۔ کشن نے کچھ کھلا کر سلا دیا۔ رات وہ کھانے کی میز پر تھے کہ کشن کے سامنے رکابی میں دال آ گئی تو وہ بھی سب کے ساتھ کھانے میں لگ گیا۔ اس کے سامنے مٹی کے پیالے میں پانی اور چنگیر میں تندور کی 3 روٹیاں ہوتی تھیں بغیر رومال کے۔ وہ تینوں روٹیاں کھا گیا تو رکابی میں تھوڑی سی دال بچ رہی۔ کشن نے دیکھا تو انگلی سے کھانے لگا کہ یوگل نے ساتھ سے کہا اور روٹی لے لیں اور ایک روٹی بڑے بھائی کو دی۔ کشن نے روٹی پکڑی تو مترو دور بھائی کی گود میں بیٹھے۔ نزا کی مسکان یوگل کشن کی تیز نظروں میں آ گئی۔ حد سے زیادہ ذہین یوگل نے پیر سے کشن کے پیر کو دبا کر نارمل رہنے کا اشارہ دیا۔ ہاں، کشن نے آدھی روٹی اور کھا لی۔ دوسرے دن نزا پھر دال چننے لگا تو یوگل نے پھر کشن کو روکنے سے منع کیا۔ مترو نزا دال چن کر جلد لے آیا۔ کشن نے دیکھی، یوگل نے بھی دیکھا تھا کہ نزا نے الگ الگ برتنوں میں دال چاول ڈالے تو 1 چمچ برابر دال نکال کر پاس رکھ لی اور شاپر میں محفوظ کر لی۔ نزا، دال سے 51 دانہ کم ہے۔ وائے؟ کشن نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہمیں بٹھا دیں، ہم تھک گئے ہیں۔ نزا بولا۔ میری بات کا جواب دیں، آپ نے 51 دانہ پاس کیوں رکھ لیا؟ کشن کو طیش آ گیا۔ نزا، آپ ٹیبل سے ٹیک لگا لیں اور بھائی جی کی بات کا پہلے جواب دیں، یوگل نے تیزی سے کہا اور پاس آ گیا۔ نزا نے کمر پیٹ میز کے ساتھ لگا دی۔ باپو جی، آپ کی عمر دراز ہو اور آپ کی آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈی رہیں۔ جس دن دال چاول کارپٹ میں گر گئے تو کارپٹ کے برادے سے دال چن چن کر انگلیوں کے پورے دکھنے لگے تھے، بٹ ہم نے کچھ باتیں اس دن نوٹ کیں، پھر کل بھی نوٹ کیں، تو آئی گیس دال چن لینا ہمارے لیے آسان ہے اور فائدہ مند بھی۔ آپ اپنی بات کی ایکسپلینیشن کریں۔ یوگل نے قریب کھسک کر اسے غیر ارادی طور پر اٹھا کر گود میں لے لیا اور ہاتھوں کی سختی سے اس کا بدن بھی غیر محسوس طریقے سے دبانے لگ گیا۔ نزا نے پلکوں کے اشارے سے یوگل کو شکریہ کہا اور کہنے لگا، جب ہم چاول چنا کرتے تو چاول لمبا اور حجم میں کم ہے۔ باپو جی سارے ناخن دوسرے دن پھر اتار دیتے ہیں تو پوروں سے چاول اٹھانا مشکل۔ دال ماش یا مونگ یا مسور ہو، گولائی میں حجم زیادہ ہے تو اٹھانے میں آسانی، اور پھر دال چننے سے خود بخود دال کے ناقص ذرات رہ جاتے ہیں۔ بڑھیا دال ہاتھ آ جاتی ہے تو پکانے میں بھی آسانی اور کھانے میں بھی لذت۔
کہ اگر چاول چنتے تو صاف چاول ہاتھ آتے، ٹوٹا یا بیمار چاول دال میں رہ جاتا۔ دال کے اپنے ناقص ذرات بھی دال میں ہوتے، تو جب دال پکتی تو صحت مند دال سے ناقص دال اور ناقص چاول توانائی لے لیتے، تو دال وہ ذائقہ نہ دے پاتی اور خود کی دال انرجی بڑھ جانے سے بھی کم لذت دیتی۔ کل صرف دال چن کر پکائی تو 3 روٹیوں کے بعد بھی دال بچ رہی تو باپو جی ودیک روٹی کھا گئے۔ بس وہ ودیک دال ہم نے نکالی کہ باپو جی اپنا رزق کھائیں، ودیک نہ کھائیں۔ یہ سن کر کشن بھی دنگ رہ گیا کہ نزا اتنا زیادہ باتوں اور معاملات کو جج کر لیتا تھا۔ کشن نے گھر آ کر شری متی جی سے کہا کہ دال چاول کے پیکٹوں سے ایک ایک چمچ دال چاول نکالیں کہ وہ فالتو ہیں۔ دال چاول اور نوالا چبانے کی مشق سے نزا پاس ہو گیا تھا۔ دال چاول کردار سازی کے لیے بہترین فارمولہ ہے۔